بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد. اللہم صلی علی محمد اللهم صل على اللهم صل محمد. على محمد. على نہیں، محمد. اللہم صلی اللهم صل على محمد. صلی صلی لام صلی ہم جی صلی. اللہم صلی علی محمد اللهم صل على على محمد. محمد. على محمد. اللہم صلی علی محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد. وعلى آل محمد وعلى وعلى آل آل محمد كما صليت على إبراهيم كما كما صليت على صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد إنك حميد مجيد. مجيد. إنك اللهم حميد بارك مجيد. على محمد اللهم اللهم بارك على بارك على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما وعلى آل باركت محمد على إبراهيم كما كما باركت باركت على على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد إنك إنك حميد حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. بسم الله نہیں بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم رب يسر رب رب يسر يسر ولا تعسر ولا ولا تؤثر تؤثر وتمم بالخير وتمم وتمم بالخير. وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح يا يا فتاح. الله. رب زدني علما رب رب زدني زدني علما. علما. رب زدني علما رب رب زدني زدني علما. علما. رب زدني علما رب رب زدني زدني علما. علما. اب ہم سورہ پڑھیں گے کون سی سورہ پڑھیں گے فلق. سورہ فلق پڑھیں گے انشاءاللہ اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے تو کل جو ہم نے سورہ ناس پڑھی تھی وہ سب کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے تھے قاعدے جی دیکھیے میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ کوئی بھی ایسا قاعدہ ہو جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے تھوڑا سا بھی ایسا ڈاؤٹ ہو تو آپ فوراً پوچھیں اس کو ہے نا
کیونکہ اگر آپ ایک بار غلط یاد کر لیں گے تو وہی دماغ میں بیٹھے گا آپ کے، ہے نا؟ تو ہم نہیں چاہتے کہ شروعات ہو تو غلط ہو، بار بار محنت کرنا پڑے آپ کو یاد کرنے کے لیے۔ شروع میں ہی اگر کچھ ایسا لگے آپ کو کہ یہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آیا ہے تو پوچھ لینا، ٹھیک ہے؟ جی آج ہم پڑھیں گے سورہ فلق۔ سورہ فلق، فلق کے میننگ سے صبح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ، قل اعوذ دیکھیے قل نارمل آواز آئے گی، پھر ہم کہیں گے او، پھر عین کی آواز آئے گی، ہے نا؟ قل اعوذ قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ غور سے سنیے میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ قل اعوذ، ذو پڑھ رہی ہوں، زو نہیں پڑھ رہی، ہے نا؟ قل اعوذ نہیں پڑھ رہی۔ برب الفلق، برب الفلق۔ بے نہیں، بی رب الفلق۔ برب الفلق۔ اب غور سے سنیں۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب دیکھیے قل پہ ہے، قاف پہ ہے پیش، اور جی یہ حرکت پیش کی ہم بالکل نہیں کھینچتے، زیر زبر پیش کو ہم بالکل نہیں کھینچتے، ہے نا؟ لام پہ کیا ہے؟ نام پہ بھی ہے زیادہ ہاں، نہیں، جزم جزم والے، نام پہ بھی زیادہ۔ جی جزم والے حروف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے والے خود سے ملا کے۔ آگے والے آپ سے ملا کر پڑھتے ہیں، آگے والے نہیں، پہلے پچھلے والے۔ والے ہاں، پچھلے والے آپ یہ سے ملا کر پڑھتے چھوٹی چھوٹی سی، ہاں یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں۔ اگر آپ نے ایگزام میں کہہ دیے آگے والے تو آپ کے مارکس سے کٹ جائیں گے۔ آگے والے حرف سے کیسے ملائیں گے ہم، ہے نا؟ جی جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملاتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد، ہاں اس کے بعد الف ہے، الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا؟ تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا، اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، ہے نا؟ پھر عین پہ پیش ہے، اس کے بعد جزم والی واو ہے، یعنی واو ساکنہ ہے اور اس سے پہلے پیش ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہیں۔ جی ہاں تو یہ ہو رہے واو مد، ہے نا؟ واو مدہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کی برابر۔ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں۔ واو مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ آ گیا سمجھ میں آپ کے؟ قل اعوذ، ہے نا؟ جی اب زال، زال پیش ذو، ذو پڑھیں گے، زو نہیں پڑھیں گے، ہے نا؟ جی زال پہ دال پیش ہے تو پیش دو زو، زو، زو کیونکہ ہم اس کو سختی سے نہیں کہیں گے، زو نہیں کہیں گے، زو کہیں گے، زو۔ اس کے مخرج آپ نے پڑھے ہوں گے، ہے نا؟ جی جی ہاں تو نرم آواز میں ہم اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ پیش کی حرکت ہے، کیونکہ زیر زبر پیش کو آپ کھینچتے نہیں ہیں۔ اب باقی نیچے زیر ہے، اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ حرکت ہے، زیر زبر پیش کو ہم بالکل نہیں کھینچتے، ہے نا؟ را کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی ہم نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ اب با کے اوپر تشدید ہے نا؟ جی اب تشدید والے حرف کو ہم دو بار پڑھتے ہیں اور سختی سے پڑھتے ہیں۔ دو بار کس طرح پڑھتے ہیں؟ ایک بار را ایک سے بار ملا کر را کو پڑھتے ملا ہیں، کر ایک پڑھیں گے، بار ایک اس کا بار وجود ہوتا ہے۔ را با زبر رب، با زیر بھی ربی۔ دیکھیے ایسے بتاتے ہم، ایسے بتانا آپ جب بھی ایگزام کا قریب، مطلب ایگزام کا ٹائم تک جتنا بتا سکتی ہوں میں بتاؤں گی، لیکن دماغ میں رکھنا آپ کی بات، آپ کا کام ہے۔
تجدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ہے نا؟ 2 بار اس طرح پڑھتے ہیں کہ ایک بار ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، نام حرف کو نہیں لئیے، نام ہاں حرف کا نہیں لینا ہے، پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے، یعنی اس کی بھی حرکت ہوتی ہے، زیر زبر پیش کچھ بھی حرکت ہوتی ہے نا؟ تو ہم اس طرح 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملائیں گے اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے تو ہم اس سے پڑھیں گے، تو 2 بار ہو گیا، اور اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آگے ہے لام، الف ہے اور لام ہے، اس کے بعد فا آ رہے حرف، کون سے حرفوں میں سے آ رہی ہے؟ ہاں ہاں، حرف قمری کے حرفوں میں سے فا آ رہے، تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، ہم سیدھے با کو لام سے ملا دیں گے، کیونکہ لام پہ جزم ہے، اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ہے نا؟ یہ تھوڑا سا دھیان رکھ لیں گے نا تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے، ضرورت نہیں پڑے گی یاد کرنے کی۔ لام پہ اگر جزم ہے تو حرف قمری ہے، اور لام خالی ہے تو حرف شمسی ہے، ٹھیک؟ لام، کیونکہ لام پہ جزم ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور اگر لام پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم ظاہر چھوڑ دیں گے اس کو، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے اوپر، ہے نا؟ تو بس یہ اگر لام پہ جزم ہے تو حرف قمری ہے، اور اگر لام پہ جزم نہیں ہے تو حرف شمسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم لام پہ جزم ہے تو ہم پہلے والے حرف کو یعنی با کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب فا پہ، لام پہ اور قاف پہ، تینوں پہ کیا ہے؟ حرکت، ہاں حرکات ہے، حرکات، ایک کو کہتے ہیں حرکت، اور ایک سے زیادہ ہوتے تو حرکات، ٹھیک؟ ہاں، اب ہم جلدی پڑھیں گے، ان کو بالکل نہیں کھینچیں گے، لیکن قاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے اور اس کے بعد آیت آ رہی ہے، اب آیت آئے گی تو زیر زبر پیش ختم ہو جائے گا، اور وہ حرف لاسٹ والا جو بھی ہوگا، یہاں قاف ہے، جو بھی لاسٹ والا حرف ہوگا وہ ساکن ہو جائے گا، یعنی اس پہ جزم ہو جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے فلق۔ اب قاف ہے ساتھ، سب سے پیارے، سب سے زیادہ دھیان دینے کی یہ ضرورت ہے، اگر آپ کو یہ رٹ گئے نا اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لاسٹ والا حرف قاف ہے، اسپیشل کلکلا ہو رہا ہے آپ پہ، اسپیشل ہے، کیونکہ یہ قاف قلقلہ کے حرفوں میں سے ہے نا؟ تو اب جب اس پہ حرفوں میں سے اس لیے قاف تو ہے، یہ اگر اس کے نیچے زیر لگا ہے تو نہیں ہو رہا قلقلہ، لیکن جب ہم نے آیت کر دی اور جزم آ گیا، ہے نا؟ یہ بھی ایک خاص بات ہے نا اس کی، اگر قاف کے نیچے زیر ہوتا یا زبر ہوتا یا پیش ہوتا اور آیت نہیں ہو رہی ہوتی تو قلقلہ نہیں ہوتا، پھر ہم پڑھتے ہوئے نکلتے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ آیت کی وجہ سے یہاں پہ جزم ہے نا، جزم آ رہا ہے، تو جزم آ رہے قاف کے اوپر تو قلقلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ دھیان دیجئے کہ یہ جو قلقلہ کے 5 حرف ہوں گے ان پہ جزم ہونا ضروری ہے جب یہ قلقلہ ہوگا۔ اب یہاں پہ جزم تو نہیں ہے، زیر کی حرکت ہے، لیکن آیت کی وجہ سے یہاں پہ جزم آ گیا تو ہم یہاں قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کیسے کریں گے؟ دوہری فلق، آواز ہے، فلق فلق، فلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، فلق، من شر ما، ایک سیکنڈ جب میں چپ ہوں نا، جب بولا کریں آپ لوگ بس میں اس لیے دوبارہ سے دوہرا رہی تھی کہ آپ لوگوں کے میرے کہ اخفا سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، ہاں اچھا دیکھیں، میں ایک کسی کا نام بولتی ہوں تو آپ میں سے ادیبہ صاحبہ آپ اس آیت کی تشریح کریں۔ من شر ما خلق، جلدی جلدی کر لیں آپ تاکہ وقت ہو تو ہم آگے بھی پڑھ پائیں گے زیادہ، ہاں جلدی جلدی بتائیں فٹافٹ۔ نون پہ جزم ہے تو نون کو پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے، اس کا مطلب ابھی سمجھ میں نہیں آیا، میں کسی کے بتاؤں؟ ہم بتائیں، افسانہ صاحب، جی ایک کوئی بتا دے۔ چھپی فرزانہ،
ساکن ہے اور حروف اقفا کا سین آ رہا ہے، تو یہاں اقفا ہوگا نون ساکن کے بعد. دیکھیے میں نے پوری آیت کا کہا ہے تو میم کیوں چھوڑا ہے؟ ہاں پوری یہ اوپر والی لائن سے نہیں، جو میں نے پڑھایا ہے ابھی، من شر ما خلق. من شر ما خلق. میم پہ زیر ہے، جلدی پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا سین آ رہا تو اقفا ہوگا. تشدید ہے تو سختی کریں گے. زیر ہے تو جلدی پڑھیں گے، باریک پڑھیں میں گے. اور زبر ہے تو یہ کیسے بتاتی ہوں آپ کو قاعدے، اس طرح نہیں بتاتی نا میں آپ کو. تو آپ بھی میں جیسے پڑھاتی ہوں آپ مجھ کو ویسے ہی بتائیے. میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو نہیں کھینچتے بالکل بھی، جلدی پڑھتے ہیں. نہ جزم والا نون ہے، اس کے بعد حروف اقفا کے حرفوں میں سے سین نہیں شین آ رہا ہے. شین کیا آ رہا شین ہے؟ آ رہا ہے. شین شین آ رہا ہے. تو یہاں پہ ایک پورا ایسے بتاتے ہیں. نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے شین آ رہے تو یہاں پہ اقفا ہو رہا ہے. اقفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا، ایک الف کی مقدار. اقفا ہو رہا ہے خالی آگے کے آگے نہیں جانا ہے، کیا ہو جی رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے پورا بتانا ہے. ٹھیک، چلیے جی اب اس کو میں بتا رہی ہوں، آگے پوچھوں گی میں آپ سے کسی سے بھی، ہے نا. جس طرح میں بتا رہی ہوں مجھے ویسا ہی آپ لوگوں سے بھی چاہیے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد حرف اقفا کے 15 حرفوں میں سے شین آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اقفا کریں گے. اقفا کیسے ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو چھپانا ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار، ہے نا. اب اس کے بعد را کے اوپر تشدید ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو سختی کریں گے. اس سختی کو سے پڑھیں گے 2 بار. 2 بار پڑھیں گے. ہم ایک بار شین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے. اب اس کا دیکھیں آپ، شین را کے اوپر تشدید ہے، تشدید کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں. اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے. تو اس طرح ہم شین سے را کو ملائیں گے، را کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو اس طرح پڑھیں گے، ہے نا. تو جب میں آپ کو بتاتی ہوں نا تو آپ تھوڑا سا غور سے سنا کریں کہ یہ کس طرح بتایا ہے، پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی اس کو. ٹھیک ہے. اب میم پہ زبر ہے، اس کے ساتھ میم الف زبر ما، الف ہے نا ساتھ میں، جی تو الف، ہاں الف کے پہلے میم پہ زبر ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ الف الف مدہ. مدہ. الف مدہ. الف ہم، مدہ ہو گیا. ہاں پورا بتایا کریں پورا. الف الف مدہ ہو مدہ رہا ہو ہے، ایک رہا ہے، الف اس کی میں مقدار ایک کھینچ الف کر کی پڑھیں مقدار گے. کھینچ کے پڑھیں گے. یہ اب الف مدہ کہہ دیا آپ نے، لیکن اس کی تشریح کیسے ہوئی؟ خالی آپ نے الف مدہ کہہ دیا. اب الف مدہ کا کام جو ہے وہ بھی بتائیں کہ الف مدہ کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں کہ الف کی مقدار، ہے نا. اب خا کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے اور قوف کے اوپر بھی زبر ہے، تو ان کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. لیکن آیت آنے پر آیت آنے پر قلقلہ ہوگا. ساکن کر دیں گے اور قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ میں سے کاف آ رہا ہے تو دیکھیے دوہری آواز لکھ لیں گے. ساکن ہم جب آیت آتی ہے تو خود بخود ہو جاتا ہے وہ ساکن، جی ہے نا. جب ہم آیت کریں گے تو زیر زبر پیش ختم ہو جائیں گے اور وہاں پہ جزم ہو جائے گا یعنی ساکن. تو ساکن. جب یہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے کسی بھی حرف پہ جزم ہوتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے. یہاں پہ قاف ہے تو جزم ہو جائے گا تو قلقلہ ہوگا، ہے نا. تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، میوں ما شرری، خلق. میوں شرری ما خلق. من شر ما خلق. شر ما خلق. خلق نہیں، خلق. خلق. قاف کی دوہری آواز آنا چاہیے، قا، ہے نا. جی میوں شر خلق. ما خلق. شر ما شر خلق. ما خلق. ومن شر ومن ومن شر شر غاسق 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 إذا وقب. إذا إذا وقب. وقب. اب اس میں تھوڑے سے ہٹ کے آئے ہیں قاعدے، تھوڑا سا ہلکا سا آگے آگے جیسے آپ کی سورہ بڑھیں گی آپ کے قاعدے بڑھتے جائیں گے، ہے نا. جی واو پہ زبر کی حرکت ہے اور میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو ہم دونوں کو نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے. نون ساکن ہے،
نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا کے 15 نون 15 ساکن کی 15 حروف حرفوں میں میں سے سے شین شین آ آئے رہا ہے تو تو اقفا کریں گے. ناک میں ایک الف کی مقدار نون کے چھپا ہوں کر. ہوں دیکھیے نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین آ رہا ہے تو ہم اخفا کریں گے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا. اس کا تھوڑا سا غنہ اور اخفا کا دھیان رکھیں. غنہ ہوتا ہے ایک ناک میں آواز نون کی آواز کو روکنا اور اخفا ہوتا ہے نون کی آواز کو چھپانا، ہے نا. جی. تو نون کی آواز کو جب ہم ناک میں چھپائیں گے تو اخفا ہو جائے گا. پھر وہی ہے کہ را کے اوپر تجدید ہے، اور جب تجدید والا حرف ہوتا ہے تو ہم اسے سختی سے پڑھتے ہیں اور 2 بار پڑھتے ہیں. 2 بار اس طرح پڑھتے ہیں کہ ایک بار ہم پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے. وجود سمجھ میں آ گیا آپ کی کیا ہوتا ہے؟ جی جی. ہے نا، اس کے اوپر بھی زیر زبر پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب غین الف زبر غا ہے، غین پہ زبر ہے، اس کے ساتھ الف جڑا ہے، اور الف ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے نا، سب کو پتہ ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. اب الف کے پہلے غین کے اوپر زبر ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے. مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک ایک الف الف کی کی مقدار مقدار پیچھے اتر کرتے ہیں. پڑتی ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ بتانے کا، جیسے ابھی بتایا آپ لوگوں نے، ہے نا. اب سین کے نیچے کیا ہے؟ زید کی حرکت، اس ہوں کو بالکل نہیں کھینچیں گے. اب قاف کے نیچے کیا ہے؟ تو تنوین کے تنوین نیچے تنوین تو ہے. زید تنوین ہے، اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے. کس کو؟ پورا بتائیں. اس کو اظہار کس کو کریں گی، کیوں کریں گی، پورا بتائیں. جن کو آتا وہ بتا دیں. کسی کو نہیں آتا؟ میں بتاتی ہوں. دیکھیے قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور جب تنوین یا نون ساکن یعنی جزم والا نون ہو، یا 2 زیر 2 زبر 2 پیش کی تنوین ہو. اب یہاں پہ 2 زیر کی تنوین آ رہی ہے، اور حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کیا آ رہے یہ؟ قاف. قاف کے نیچے تو 2، یہ قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. یہ دیکھیں، ہے نا، حمزہ 2 زیر کی. ہاں، حمزہ آ رہا ہے الف کی شکل میں. الف کے نیچے زیر ہے تو اسے ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہ حمزہ آ رہا ہے اس طرح، الف والا حمزہ، ہے نا. تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم نون کی آواز کو کیا کرتے؟ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ 2 زیر، قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہ حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اسے اظہار کہتے ہیں، ہے نا. اب آیا سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ اظہار کا قاعدہ؟ نون ساکن کا قاعدہ نمبر کون سا ہے؟ 2. تنوین یا نون نہیں، ساکن اظہار ایک ہے، اخفا 2 ہے. اظہار پہلا ہے نا. ہاں، نو تک ہے، اظہار پہلا ہے، اخفا ہے دوسرا. ہاں، تو یہ سمجھ میں آ گیا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اسے اظہار کہتے ہیں. اب یہاں پہ قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، ہم نون کی آواز کو ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب زال کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے. اب الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ دکھ رہا ہے نا آپ کو، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. تو الف ہے، الف کے پہلے زال کے اوپر زبر ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے. ایک الف کی پورا ہو مقدار کی. رہا ہے. ایک الف کی اب مقدار کی. ہاں ٹھیک ہے. اب واو پہ زبر ہے اور قاف پہ بھی زبر ہے، تو ہم دونوں کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ زیر زبر پیش کو بالکل نہیں کھینچتے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا آ رہا ہے اس کے بعد؟ با آ یہ رہا ہے. قاف بارہ زبر حروف قلقلہ کے ہے. جی پورا حروف قلقلہ کے بتائیں. 5 حرفوں میں سے اور با یہاں آ رہا ہے. کلکلا 5 شبہ میں. ہاں، لیکن اس کے نیچے تو زبر ہے.
कैसे कैसे कलकला हो गए, वो जेर है इसके लेकिन आयत नीचे। करेंगे तो आयत साकिन बन जाएगा करेंगे ना। तो साकिन में बदल जाएगा, जबर हट जेर पेश हट जाएंगे। हाँ तो हट ऐसे ही जाएंगे। बताया करें। हाँ अब हट जाएगी नहीं, जैसे आप जब बताना शुरू कर रहे हैं तो कलकला के हर्फ हैं ये, कलकला जी। के हर्फों में से है ये बा। तो जब हम आयत करेंगे तो जबर साकिन में जेर बदल, पेश हट जाएंगे और हाँ जेर जबर साकिन पेश हो खत्म हो जाएगा। जाता है और वो हुर्फ लास्ट वाला साकिन हो जाता है। अब जी। इसमें खास बात ये है कि ये कलकला के 5 हुर्फों में से बा है, तो क्या होगा? जी। यहाँ कलकला यहाँ होगा पे तो कलकला होगा, दोहरी आवाज आएगी, मखरज टक्कर खाकर पढ़ दोहरी के आवाज बताएं कैसे पढ़ते। आएगी। इज़ा वक़ब, वक़ब एक ही बार बोला आपने, इज़ा वक़ब। इज़ा वक़ब, कब हाँ वमिन शर्रि ग़ासिक़िन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। कब हम्म, आ गया समझ में कि इस तरह कलकला करते हैं। ऐसी जब आप कलकला के कोई सा भी हुर्फ पढ़ोगे ना तो इसी तरह पढ़े, जैसे अभी आपने दरूद शरीफ में मुहम्मद, तो जी। दाल ये आ रहा है तो इसलिए इसको ऐसे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब आगे देखें, आयत नंबर 4 आ रहा है, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति शर 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 एक सेकेंड सुने, वमी शर पे नहीं रुकना, वमियों शर्रिन नून पे रुकना है ना, जी। वमियों शर्रिन नफ़्फ़ासाती। नफ़्फ़ासाति नफ़्फ़ासाती नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। फिल उक़द। अब ये देखिए आपके वाव पे जबर है और मीम पे जेर है, तो हम इनको बिल्कुल नहीं खींचेंगे क्योंकि जेर जबर पेश की हरकत को बिल्कुल नहीं खींचते, जल्दी पढ़ते हैं ना। अब जज़म वाला नून है और उसके बाद हुर्फ इख्फा के 15 हरफों में से शीन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इफ़्फ़ा क्या करेंगे। करेंगे आप? एक एक नून की आवाज को आवाज नाक में चुबा के पढ़ेंगे। इसे अख्फा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आप, हो गया। अब अब रा पे तजदीद है तो ये भी आपको पता है कि सख्ती से पढ़ते जी। हैं, 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं और और एक एक बार बार तजदीद होता है। हाँ माशाल्लाह। अब आगे देखें आप कि रा के नीचे जेर है, उसके बाद हम नून के ऊपर क्या है? तशदीद। तस्दीक तो कौन सा हुर्फ आ रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कौन सा कायदा? हरूफ शम्स। हाँ तस्दीक में गुन्ना हो रहा है नून के ऊपर तस्दीक। हाँ तो वही तो बता रही हूँ मैं। नून मुशद्दद भी हो रहा है ना। सुनिए एक सेकेंड, नून के ऊपर तजदीद है तो हम अलीफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे, सीधे जी। हम रा को नून से मिलाएंगे। नून मुशद्दद हो रहे और नून के ऊपर जब तजदीद होती है तो क्या करते हैं? गुन्ना तजदीद करते हैं। होती है तो उसको सख्ती से 2 पढ़ते बार हैं। पढ़ते हैं, गुन्ना करते हैं। इसको सख्ती से पढ़ते हैं लेकिन गुन्ना होता है, नाक में हम आवाज को नाक रोकते में हैं, आवाज तो रोकते को। हैं दो गली बार के ही भीतर। पढ़ेंगे, है ना, 2 बार ही पढ़ेंगे। जैसे रा नून जेरिन, नून जबन्ना रिन। अब उसके बाद है ना, हाँ उसके बाद फिर फा पे तजदीद आ रही है, तजदीद में तजदीद वाला कायदा आ रहा है। अब नून पे है तजदीद, गुन्ना हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जी। फिर तजदीद आ रही है, तो तजदीद में तजदीद, तो दो इसको भी हम सख्ती से पढ़ेंगे और 2 बार पढ़ेंगे। हम नून वाली तजदीद को हम पढ़ेंगे, रा से मिलाकर पढ़ेंगे, फिर नून के ऊपर जबर है तो हम उसको फिर फा से मिलाएंगे क्योंकि उसमें भी तजदीद है।
ہے نا, جی ہاں، اور پھر فا کے اوپر کھڑا زبر ہے, تو یہ بھی 2 بار ہو گیا نا. پہلے ہم جی نون سے فا کو ملائیں گے, پھر فا کے اوپر کھڑا زبر ہے, تو ہم نون فا کو ہم کھینچیں گے. کیا ہے یہ کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ ایک الف کی مقدار کس کے پاس؟ ایک الف کی مقدار پر پڑیں گے. مدہ کے قائم مقام. ایک ہاں الف مدہ کے برابر, ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ہم اس طرح پڑھیں گے. اب سا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے, تو اس کو بھی ہم کھینچیں گے, ایک ہے نا. الف کی مقدار. ہاں ایک الف کی مقدار, اور تا کے نیچے زیر ہے, اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے. تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, ہے نا. وَمِن شر النَّفَّاثَاتِ. ہم اب یہاں دیکھیں, اب یہاں آگے کیا ہو رہا ہے, کوئی بتائے گا؟ فی العقد میں واو یا مدہ ہو رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے یہاں پر؟ نہیں یا مدہ یا مدہ کس طرح؟ نہیں یا مدہ نہیں ہو رہا. یہ نہیں اس لیے یہاں پر حروف حاجی پڑے. حروف قمری. جی ہاں, یہ آپ یا دیکھ کے فا کے جی نیچے زیر دیکھ لیا اور آپ نے یا دیکھ لیا, بس آپ نہیں سمجھ گئے کہ یا مدہ ہو رہا ہے نا. نہیں تو حروف قمری ہو رہا ہے تو جی ہاں, یہ یہاں پہ جزم ہے ہی نہیں یا کے اوپر, تو یا مدہ ہوگا ہی جی نہیں, ہے نا. تو جی یہ جی جتنا بھی یہاں بتایا لام پہ ماشاءاللہ اچھا جزم ہے. بتایا. ہاں, تو یہ ہم الف نہیں پڑھیں گے, حروف کیا ہو رہا ہے قمری, ہے نا. قمری ہو رہا ہے, حروف قمری کا حروف قاعدہ ہو رہا ہے. قمری عین ہے, حروف قمری, اس کے پہلے اگر لام الف ہوتا ہے تو ہم لام پڑھتے ہیں اور الف نہیں پڑھتے. الف کو نہیں پڑھیں گے. ہاں, اب ہم فا کو سیدھے لام سے ملائیں گے, کیونکہ لام پہ جزم ہے, اور جزم والے حروف کو ہم پہلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. جی فا سے لام کو ملائیں گے, پھر عین پہ پیش کی حرکت ہے, قاف پہ زبر کی حرکت ہے, اور دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے. یہ تینوں حرکتیں نہیں کھینچتی, جلدی پڑھتے ہیں نا. مگر جی آیت کرنے پر کیا ہوگا؟ حروف کلکلا قلقلہ کلا جیسے ہوگا. دال آ رہا ہے تو جزم ختم ہو جائے گا, وہ جزم لگ جائے گا. زیر ختم ہو جائے گا اور جزم لگ تو جائے گا, اگر تو پیش ختم ہو حروف جائے قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال آ رہا ہے. ہاں ماشاء اللہ. یہاں جب قلقلہ ہم ہوگا. آیت کرتے ہیں تو لاسٹ والا حرف ساکن ہو جاتا ہے, اور اس جی کے زبر پیش ختم ہو جاتے ہیں, اور 2 زبر اور 2 پیش بھی ختم ہو جاتے ہیں, ہے نا. جی تو یہاں پر قلقلہ کا حرف ہے, تو ہم پڑھیں گے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النفاثات النَّفَّاثَاتِ فی فِي العقد. الْعُقَدِ. تو اس کے بعد ہے آیت نمبر 5, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن وَمِن شَرِّ شَرِّ حاسد حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. واو پہ زبر ہے, زبر کی حرکت ہے, میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے, تو ہم دونوں کو نہیں کھینچیں گے, نہیں جلدی پڑھیں گے, ہے نا, کیونکہ زیر زبر پیش نہیں کھینچتا. نون ساکن ہے, اس کے بعد حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے شین آ رہے ہیں, تو ہم کیا سینا. کریں گے؟ ناک کی آواز کیا کریں گے؟ بولنے ایک الف کی مقدار ناک کی آواز کو چھپائیں گے. آواز کو ہو گیا ایک الف یہاں کی پہ. آواز ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اقفا ہو رہا ہے یہاں پہ, اور ہم اقفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا, ایک الف کی مقدار. ماشاءاللہ صحیح بتایا. پھر وہی ہے, را ہے, تجدید ہے, اس پہ تجدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں, سختی سے پڑھتے ہیں. ایک بار پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں, ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پڑھتے ہیں. اب آگے آ رہا ہے ہاں. ہاں کے ساتھ الف ہے. الف کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں لگی ہوتی, اس لیے ہم اس کو الف پڑھتے ہیں. اگر الف کے اوپر کوئی اعراب لگی ہوگی تو پھر ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے, حمزہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہا کے ساتھ الف ہے, تو الف کے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے, تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ الف الف مدہ اور ایک الف کی مقدار کھینچی الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. پڑھیں گے. ہاں ماشاء اللہ. تو دیکھیے ایسے بولنے سے تھوڑا سا پریکٹس ہو جاتی ہے, بولنے کی بھی
اور پھر وہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے اچھے سے دماغ میں آ جاتا ہے. سین کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اسے ہم بالکل نہیں کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ زیر زبر پیش کو نہیں کھینچتے، جلدی پڑھتے ہیں. نہیں کھینچتے. دال کے نیچے کیا ہے؟ تنوین ہے تنوین کی 2 زیر ہے اور اور حروف تنوین کے ہلقی بعد پر حمزہ حمزہ آ آ رہا رہا ہے. ہے تو حروف نون کی حلقے آواز کو میں سے ظاہر حمزہ کر آ کے رہا ہے پڑھیں گے. تو ظاہر کر کے میں سے ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہاں کی آواز کیونکہ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کس کی آواز کو؟ نون کی آواز کو. تنوین 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 کی. نہیں ان کی آواز بھی نہیں، ظاہر کر کے پڑھیں ہاں گے. نون کی آواز. تنوین میں بھی وہی آواز ہوتی ہے اور نون ساکن دونوں کی کی بھی آواز ایک ایسا جیسی ہوتی ہوتی ہے نا. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو جلدی اظہار پر. دیتے ہیں. ہاں ہاں. تو زال کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ تنوین ہے. تنوین. دال کو وجہ تنوین ہے. تو زال وہ ہو گیا ہے. زال پہ زال زبر کی اب حرکت نا ہے ابھی پڑھیں گے. مدہ ہو رہا ہے تو پڑھیں ایک گے. الف سیدھا کھینچ کے پڑھیں. کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ایک ایک کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد ہاں پہ زبر ہے، سین پہ زبر ہے، دال پہ زبر زبر ہے ہے. اس کو اگر جلدی آگے زبر کہیں بھی ہے جلدی پڑھیں. اور داں پہ زبر اس کو بھی نہیں چھایا کھینچیں ایک گے. کر ہونے کے بعد دال کے پر ساتھ زبر قلقلہ سارا کریں تو گے. اس کے زبر زیر ختم ہو جائیں گے، زدم لگ جائے. تو کیا ہوگا؟ پوری آواز قلقلہ ہوگی. قلقلہ ہوگا. ہوگا. اس پہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال آ رہا ہے تو قلقلہ ہوگا. ہاں کیونکہ دال کے اوپر جزم ہو جائے گا. ابھی تو زبر ہے، جب ہم آیت کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا زبر اور جزم آ جائے گا ساکن، تو ہم قلقلہ کریں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن 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 شَرِّ شَرِّ غاسق إذا حاسد حسد. إذا حسد. حسد. قل أعوذ برب الفلق. قل 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 أعوذ أعوذ برب برب الفلق الفلق من شر ما خلق. من شر ما شر خلق. ما خلق. من شر نہیں، من شری. شوی ہاں من من شر شر ما ما خلق. خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن ومن شر شر غاسق إذا غاسق وقب. إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن ومن شر شر النفاثات في النفاثات العقد. في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر ومن شر النفاثات في النفاثات العقد. في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر ومن غاسق شر إذا حاسد حسد. إذا حسد. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. دیکھیے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے قاعدے؟ بالکل اچھے سے آ گئے آپ کو یہ والے قاعدے جو میں جی الحمدللہ الحمدللہ. تو ہم ایک سورہ اور پڑھ لیں کیا؟ جی بتائیں آپ لوگ سب، کوئی پرابلم نہ ہو تو ابھی وقت ہے نا؟ جی چلیے انشاءاللہ.
چلیے یہ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کے میننگز ہوتے ہیں خالص، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ اخلاص پڑھیں گے ہم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل قلو نہیں کہنا، قل ہو قل هو واللہ واللہ احد، احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد، احد، کفوا کفوا احد، احد، کفوا احد، کفوا احد۔ احد، اب ہم آتے ہیں پہلی آیت پر، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ احد، اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو حرف اللہ پاک نے بنائے ہیں تو ان کا بھی مقصد ہے نا؟ جی کیا مقصد ہے کہ جو حرف ہے ہمیں اس حرف کو اسی طرح ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم دوسرے طریقے سے ادا کریں گے تو آیت کے معنی تبدیل ہو جائیں گے اور وہ بڑی غلطی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے قل قاف لام پیش قل، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور ہم جی اگر پڑھیں گے اس کو کل تو وہ ہو جائے گا کھا لیجیے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی جی لیے ہم پڑھیں گے قل، قاف، ہاں قاف کے اوپر پیش ہے اور لام کے اوپر جزم ہے نا؟ قاف کے اوپر پیش کی حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے کیونکہ زیر زبر پیش کی حرکت کو ہم بالکل نہیں کھینچتے ہیں نا۔ اب جی لام کے اوپر جزم ہے تو ہم جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو ہم قاف کو لام سے ملائیں گے، قاف لام پیش قل، قاف کہیں لام پیش قل، ہاں قاف قل، لام پیش قل، قل۔ ہاں اب ہا پہ ہے پیش، ہا دو چشمی ہا کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے کیونکہ زیر زبر پیش کی حرکت کو ہم بالکل نہیں کھینچتے ہیں نا۔ اب جی واؤ پر لگا ہے زبر، اس کے جی بعد لفظ اللہ، لفظ اللہ جی کو ہم کس طرح موٹا پڑھتے ہیں اور کس طرح باریک پڑھتے ہیں؟ زبر جب یا زبر پیش ہو ہو تو موٹا پڑھیں گے، زیر زبر ہو وہ تو پیش باریک ہوگا تو پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور زیر ہوگا تو لفظ باریک۔ اللہ کے نام سے پہلے، ہاں لفظ اللہ کے پہلے، لفظ اللہ کے پہلے والے حرف پر، لفظ اللہ کے لام پر اگر کچھ زیر زبر ہے تو وہ اس طرح پڑھیں گے۔ اب لفظ اللہ کے لام کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے اور لام کے نیچے بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہے لفظ اللہ کے
لفظ اللہ کے پہلے کیا ہے؟ واو پر زبر ہے نا. اب لام کے اوپر، لفظ اللہ کے لام کے اوپر تجدید ہے، تو واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، واللہ ہا پیش ہو، پیش اللہ. ہاں تو ہم اس کو پڑھیں گے واللہ، اللہ واللہ. ہاں جیسے آپ لوگ تعوذ تسمیہ میں لفظ اللہ کے لام کو، لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں نا، تو اس میں نہیں پڑھنا، اب پڑھیں یہاں پر کیونکہ زبر آ رہا ہے. قل هو اللہ، واللہ. اب الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے. ہاں حمزہ پڑھیں گے. الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، یعنی کوئی بھی اعراب ہوتی ہے تو ہم اسے حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. جی اور ہا کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے، تو ہم اسے جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، ٹھیک ہے. اب آ گئی آیت، اب آ گئی ہٹ آیت. جائے گی، جزم لگ جائے گا. جب ہم آیت کریں گے تو دو پیش کی تنوین ختم ہو جائے گی اور وہاں پہ جزم آ جائے گا، یعنی ساکن ہو جائے گا، ہے نا. اور جب دال پہ ساکن ہوگا تو کیا ہوگا؟ قلقلہ قلقلہ ہوگا، ہوگا، حروف حرف القلقلہ. قلقلہ. قلقلہ ہوگا، ہے نا. جی تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. احد، احد نہیں کہیں گے، احد کہیں گے. احد ہاں احد، دال پہ کریں احد سختی، ہے نا، باقی دو حروفوں پہ سختی احد. نہیں ہوگی. ہاں اب آ گیا آگے دوسری آیت آ گئی ہے نا، اللہ الصمد. تو الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت. زبر کی حرکت. ہاں کیا پڑھیں گے اسے؟ اس حمزہ سے بھی موٹا پڑیں گے. حمزہ پڑھیں گے اور موٹا لفظ پڑھیں گے. اللہ کو تھوڑا سا زبر کی الف موٹا حرکت پڑیں ہے گے. تو موٹا پڑیں ہاں گے صرف لفظ میں اللہ نے کو. الف کے بارے میں بات کی ہے کہ الف کے اوپر اس زبر کو کی حمزہ حرکت ہے. پڑیں گے. حمزہ ہاں پڑھیں گے. حمزہ پڑھیں گے. اب لفظ اللہ کے پہلے حمزہ ہے، یہاں پہ حمزہ ہے نا، تو اس کے جی اوپر زبر ہے. الف کے اوپر زبر ہے تو حمزہ ہوگا، تو ہم کہیں گے حمزہ کے اوپر زبر ہے نا. جی تو ہم اس کو لفظ اللہ کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑیں گے. موٹا پڑھیں گے. موٹا پڑھیں گے. الف حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، تو ہم اس کو اللہ، لا کو کھینچیں گے، ہے نا، کیونکہ کھڑا زبر ہے. اللہ. اب ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے اور اس کے بعد جی سواد آ رہا ہے، تو یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ شمسی کا، یہاں پہ لگ رہا ہے حروف قمری، حروف حروف شمسی کا شمسی. سوچ کے جواب دیا کریں، ہے نا، ایک دم جی منہ سے حروف بول رہے ہیں. شمسی. ہاں شمسی ہو رہا ہے، کیونکہ لام اور الف کو ہم الف اور لام کو نہیں نہیں پڑیں پڑھیں گے. گے، ہے نا. ہاں ہاں کو ہم سیدھے سواد سے ملائیں گے، تو سواد کو بھی ادا کرنے کا طریقہ ہے. اللہ الصمد، میم کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو یہ جلدی پڑھا جائے گا، کھینچے گا نہیں، ہے نا. اب دال کے اوپر پیش کی حرکت ہے تو یہاں پہ آیت کرنے پر جزم ہو جائے گا، یہاں پہ پیش ختم ہو جائے گا، ہے نا. جی تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو اسے پڑھیں گے، اللہ الصمد، صمد اس طرح، ہے نا. اللہ اللہ الصمد. الصمد. دیکھیے ہم سمد نہیں کہیں گے، سواد ہے، سواد ہے نا. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. ماشاء اللہ. اب دیکھیں یہ ہو گیا. آگے والی آیت دیکھیں، لم یلد، لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسے بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے، کیونکہ زیر زبر پیش کو بالکل نہیں کھینچتے، جلدی پڑھتے ہیں. میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم. جزم. جزم ہے، تو جزم پہلے والے کو ہم پہلے والے پہلے حرف والے کو کو ملا ملا کر کر پڑھتے ہیں. یا کے اوپر کیا ہے؟ یا پہ زبر زبر ہے، ہے.
زبر اور کی جلدی حرکت، پڑھیں گے. زبر زیر پیش کو جلدی ادا کرتے ہیں. ہاں بالکل بھی نہیں کھینچتے. صحیح. لام کے نیچے بھی زیر. زیر ہے. اب آگے خود ہی ہو گیا. دال سے جزم ہاں دال پہ جزم ہے تو کیا ہوگا؟ پہلے والے حرف سے ملا کر قلقلہ پڑھیں گے. ہوگا. جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ کیا ہے یہ دھیان دیں. قلقلہ ہوگا یہاں قلقلہ پر ہوگا. پہلے سے یہاں پر دیا. یہاں پہ کیونکہ پہلے سے ہی قلقلہ ہو رہا ہے. قلقلہ ہاں ہوگا. قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال آ رہا ہے، کیونکہ دال کے اوپر جزم ہے. ہم کر نہیں رہے، عنایت کر رہے نہ کچھ کر رہے، پہلے سے ہے یہ جزم ہے نا. جی. یہاں پہ قلقلہ ہوگا. لم یلد. لم یلد. یلد. لم یلد. لم یلد. اسی طرح ولم یولد. واو پر زبر کی حرکتیں، لام پر زبر کی حرکتیں، دونوں کو نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑیں گے کیونکہ حرکات کو بالکل نہیں کھینچتے. میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم، اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. اب آگے کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ واو مدہ ہو رہا. واو مدہ ہو رہا ہے. پیش واو پہ جزم ہے، واو سے اس سے پہلے پہلے والے پیش ہے. واو پہ جزم ہے، وہ پہلے والے جزم حروف والے پر ہاں پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا. ہاں پورا بتائیں. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچے. ہاں لام کے اوپر پھر زبر ہے، زبر کی حرکت ہے تو ہم اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑیں گے. یہاں پہ بھی دال کے اوپر جزم ہے. جزم ہے تو قلقلہ قلقلہ ہوگا. ہوگا. قلقلہ کے قلقلہ پانچ ہوگا. ہے، قلقلہ کے جس میں 5 سے حرف میں دال سے آ رہا ان میں دال سے آ رہا ہے. دال آ رہا ہے تو قلقلہ ہو. ہاں ولم ولم یولد. ولم ولم یولد. یولد. ہاں اب واو پر پھر اب یہ لاسٹ والی آیتیں ہے نا، 4 آیتیں ہیں اس کی. واو پر زبر کی حرکت ہے، لام پر زبر کی حرکت ہے، دونوں کو جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے کیونکہ حرکات کو کھینچتے نہیں ہیں، جلدی پڑھتے. اب میم پر جزم ہے تو ہم جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یا کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور کاف کے اوپر پیش کی حرکت ہے تو ہم ان کو بالکل نہیں کھینچیں گے کیونکہ حرکات کو کھینچتے رہیں گے، جلدی پڑھتے ہیں نا. اب آگے دیکھیے نون کے اوپر کیا ہے؟ نون پہ جزم ہے. جزم ہے، جزم ہے. اس سے پہلے والے ہاں حرفوں کے جزم والا پیش. نون ہے. جزم والا نون ہے. اب ذرا دھیان دیں اس چیز پہ. جی جزم والا نون ہے، اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر نون کی کریں گے. نون کو کاف کو لام سے ملائیں گے. کیوں؟ نون کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد نہیں، یہ تنوین نون ساکن کا فائدہ نہیں ہے. بس یہ دیکھنا ہے مجھے کہ یہ آپ اچھا کے سمجھ میں آیا تھا کہ نہیں. یہاں تنوین نون ساکن کا فائدہ لگ ہی نہیں رہا ہے. جی جی تو دیکھیں اب جب تجدید ہے. آپ جب جزم اور تجدید ساتھ آتی ہے، ایک ساتھ آ جاتی ہے. اب جیسے نون پہ جزم ہے اور لام پہ تجدید ہے تو جی دونوں میں سے بڑی تجدید ہے، جزم چھوٹا ہے. کیونکہ ہم تجدید کو 2 بار پڑھتے ہیں تو تجدید بڑی ہوتی ہے نا. جی تو اگر ایسا ہو کہیں جزم اور تجدید ساتھ آ رہی ہے تو ہم جزم کو چھوڑ کر تجدید والے حرف کو ملا کر پڑھیں گے، جی ہے نا، کیونکہ تجدید بڑی ہے. جزم تجدید ساتھ آئیں گے تو ہم جزم کو چھوڑ کر اس کے پہلے والے حرف سے تجدید والے حرف کو ملا کر پڑھیں گے. جیسے ولم یکل لہو، ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، کائے کے کس چیز کے برابر ہے؟ یہ ایک الف مدہ کے قائم مقام میں الٹا پیش. الف. واو کس مدہ. کے؟ نہ واو ہو تو مدہ کے. مدہ تو ہے. کون سا مد لگے گا اس میں؟ یا مدہ. نہیں، نہیں واو غلط. مدہ. جی الٹا پیش واو مدہ. کھڑا زبر ہاں الف واو مدہ. مدہ کے برابر، کھڑا زیر ہاں یا الٹا مدہ پیش کے واو مدہ برابر کے برابر. اور الٹا پیش واو مدہ کے واو برابر. مدہ. ٹھیک ہے، تو ہم کاف کو لام سے ملائیں گے. تجدید لگی ہے تو ہم سختی سے پڑھیں گے اور 2 بار پڑھیں گے. پہلے ہے نا لام کو ہم پہلے کاف سے ملائیں گے کیونکہ نون پہ تجدید ہے تو اس کو تو پڑھیں گے ہی نہیں ہم. تو کاف سے لام کو ملائیں گے، پھر لام کا خود کا وجود ہے نا، تجدید کا خود نون کا کو وجود پڑھیں ہے گے نا. ہی نہیں. ہاں کیونکہ یکن لہو تھوڑی پڑھیں گے ہم اسے. نون اچھا. کچھ یقل. حروف ایسے ہوتے ہیں کلام پاک میں جو نہیں پڑھے جاتے، چھوٹ جاتے ہیں. وہ لکھے تو ہوتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں ہم انہیں. اب یہاں پہ تجدید لگی نون پہ. اب آپ ویسے ہی دیکھیے ولم یکن لہو کفوا احد پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو نون جی چھوٹ گیا ہے نا.
کیونکہ اس پہ جزم اور تجدید ساتھ آ رہی ہے تو تجدید کو پڑھیں گے ہم، جزم کو چھوڑ دیں گے. تو ہم کاف کو پہلے لام سے ملائیں گے اور پھر لام کے اوپر زبر لگائے، تو یہ تجدید والا حرف ہے. تجدید والے حرف کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں، 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے نا. اس کے بعد الٹا پیش آ گیا تو یہ واو مدہ ہو گیا، واو مدہ کے برابر ہو گیا، تو اس کو بھی کھینچیں گے. ولم یقل لہو، اس طرح پڑھیں گے. ولم یکن ولم یکن ولم لہو لہو ولم پہ نہیں رکیں، ولم یقل لہو، اس طرح ولم پڑھیں گے. ولم یکن یکن لہو اب کاف کے اوپر پیش ہے اور فا کے بھی اوپر بھی پیش ہے، تو ہم ان دونوں کو جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، ہے نا. واو کے اوپر کیا ہے؟ دو تنوین تنوین کی 2 تنوین زبر، ہاں، 2 دو زبر زبر کی کی تنوین تنوین ہے. اس کے بعد حروف اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. کفوون، ہم کیا کریں گے پھر؟ ظاہر کر کے ان کی پڑھیں آواز کو ظاہر کر ظاہر کے کر کے پڑھیں پڑھیں گے. گے تنوین کی آواز کو. ہاں، نون ساکن کی آواز کو، ہم نون کی آواز کو، ساکن کو مت بولے، صرف نون کی آواز، تنوین ہو یا نون ساکن ہو ہم پڑھیں گے، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، ہے نا. جی تو تنوین 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد ایک الف تو ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے تو وہ چھوٹ ہی جائے گا الف کے اوپر، جب کچھ نہیں ہے تو دوسرے الف کے اوپر زبر ہے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا. تو اس لیے 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے اس کو اظہار کہتے. اب ہا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسے بالکل نہیں کھینچیں گے. اور دال کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، لیکن آیت کرنے پر یہاں پر دونوں پیش ختم ہو جائیں گے اور جزم آ جائے گا یعنی ساکن. تو یہاں پر قلقلہ قلقلہ ہوگا، ہوگا. دال ہے نا. جی تو ولم یقل لہو کفوا احد. ولم ولم یکن لہو کفوا احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. لم یلد لم یلد ولم یولد ولم ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم ولم یکن یکن له لہ کفوا احد. میم پہ بالکل نہیں رکے، ولم یکن لہ کفوا احد. ولم ولم یکن یکن له لہ کفوا احد. أحد. صدق اللہ العلی العظیم. صدق الله صدق اللہ علی العظيم. العظیم. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ پاک معاف کریں، باقی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائیں قاعدے، اور ماشاءاللہ کافی حد تک آ بھی گئے ہیں. اب مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے کتنے سمجھ میں آئے ہیں. اب کل سے لے کر آپ کے ٹیوزڈے تک آپ کے پاس وقت ہے. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں کہ سبق ڈالیں گے. ایک آیت کا وقت ملے تو ایک آیت، 2 آیتوں کا وقت ہو تو 2 آیت، اس کے سمیت قاعدوں کے سمیت پڑھ کر، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا نا، جیسے آپ نے ڈالا قل ہو اللہ احد، تو آپ اس کے قاعدے سمیت پڑھ کر ڈالیں. تو جی، تو آپ میں سے سبھی سے کہہ رہی ہوں، اگر شوق ہے آپ لوگوں کو پڑھنے کا تو آپ لوگ سبق ڈالیں، ہے نا. جی تو آپ لوگوں کی اٹینڈنس لگے گی اور اس کے بھی مارکس ملیں گے. بتائیں نا، کلاس پابندی سے جو لے گا اس کے بھی مارکس ملیں گے، اور جو سبق پابندی سے ڈالے گا جتنا بھی اس کے بھی مارکس ملیں گے. تو آپ
آپ کوشش کریں کہ سبق ڈالیں آپ سب، ہے نا، جس کو جتنا سمجھ میں آیا ہے اتنا ڈال دیں، جو نہیں آیا انشاءاللہ اگلی کلاس میں پوچھ لینا آپ، تو انشاءاللہ میں بتا دوں گی، ہے نا۔ ویسے اس میں ابھی اتنے بڑے بڑے کوئی قاعدے نہیں ہیں، آگے آئیں گے بڑے بڑے قاعدے تھوڑے سے، اور ان کی تھوڑی سی پریکٹس کر لینا کہ لفظ بلفظ ہم کوشش کریں پڑھنے کی، ہے نا۔ انشاءاللہ۔ ہاں، تو چلیے ہم اب دعا پڑھ لیتے ہیں نا، کسی کو کچھ کہنا تو نہیں ہے؟ وہ اپی اٹینڈنس لگ گئی کیا؟ ہاں اٹینڈنس، جزاک اللہ، آپ نے یاد دلا دی، میں بولنے میں اتنا مست ہو جاتی ہوں کہ بھول جاتی ہوں۔ چلیے افسانہ صاحبہ جی اور بشرا صاحبہ، ادیبہ صاحبہ جی اور رقیہ صاحبہ، رقیہ صاحبہ تھی نا؟ جی اپی۔ اچھا، اور فرزانہ صاحبہ، جی اپی لبیک اپی کل بھی تھے ہم، وہ ہے نا اٹینڈنس دینا، مطلب بازار میں تھے، اٹینڈنس نہیں بول پائے ہم۔ کون صاحبہ؟ فرزانہ صاحبہ کل بھی تھا اپی میں۔ اچھا آپ تھیں کل؟ ہاں میں جی نے شروع میں دیکھا تھا لیکن آپ پھر بیچ میں غائب ہو گئی تھی۔ جی اپی وہ مجھے مارکیٹ جانا پڑا تھا ارجنٹ، اس لیے میں چھوٹ گیا تھا۔ اچھا، جی اور رخسار صاحبہ یہ زایومی سے کون ہے؟ کون؟ یہ کوئی ایڈ ہے اننون جنہوں نے نام نہیں لکھا، ان کے فون کا نام آ رہا ہے زایومی ایم سی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اپی میں آپ واش روم السلام لگا رہی علیکم۔ ہوں۔ جی آپ نام بتائیں اپنا۔ جی ہمارا فرام ہے، ہم کلاس اٹینڈ کریں گے روزانہ انشاءاللہ۔ فرح ہیں آپ؟ کیا نام بتایا؟ فرحہ فاطمہ جی۔ جی آپ نے ایڈمیشن سکندر۔ لیا؟ ایڈمیشن لیا ہے کیا آپ نے؟ ایڈمیشن لیا ہے آپ لیول نہیں 2 ہم کے فری گروپ؟ تجوید کلاس میں ہی۔ اچھا فری والی میں لیول 1 میں ہے کہ صبح والی کلاس کا کہہ رہی ہیں مطلب جیسے کہ ہم نے آپ؟ دیکھیے پہلے ہم نے نا نورانی قاعدہ پڑھ لیا تھا، اس کے بعد ابھی جو فری کورس شروع ہوا ہے نا تو اس میں ہم صبح میں اٹینڈ کر رہے تھے، پر ہم صبح مدرسے جاتے ہیں، ہمیں دیر ہو جاتی ہے جانے میں، تو اب ہم اس ٹائم پڑھیں گے، اس لیے ہم نے اس ٹائم جوائن کیا ہے۔ جی جی وہ اپی کی صبح کی جو کلاس ہے وہ اسپیشل کلاس ہے، اپی خود لیتی ہیں اور وہ فری ہے، یہ بھی فری ہے، لیکن اس میں رجسٹریشن فیس ہے 3 مہینے کے کورس کی اچھا 500 روپیز، تو وہ ایڈمیشن کر اچھا کے پھر فری انشاءاللہ آیا جاتا ہے۔ ہمیں لگا ہاں آپ نے لنک کہاں سے لی لیکن؟ یہ ہم گروپ میں ایڈ ہیں، اس میں سن لیول کلاس لیول 2 میں ایڈ ہیں کیا آپ؟ لیول 2 میں ایڈ ہیں؟ تو صبح والے 6 بجے والے میں۔ نہیں آپ کو ابھی لنک کہاں سے ملا کہ اس ٹائم کلاس ہو رہی ہے؟ وہ لنک کہاں سے ملا آپ کو؟ وہ گروپ میں نے آئی ڈی نمبر ڈالا تو ہم ایڈ ہو گئے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ ہو جائیے گا، ایڈمیشن لے لیجیے گا، لیکن آپ مجھ سے ابھی بات کر لیجیے گا جی میسج پر، ہے نا، جس بھی گروپ میں ہے نا وہاں جی آپ اپنا نام دے کے جی بول دیجیے گا مجھے بات کرنی ہے، تو میں اس نمبر پہ آپ سے بات کر لوں گی، جی جی باقی کی ڈیٹیلز بتا دوں گی میں آپ کو، کس طرح سے کیا کورس ہے، کیسا ابھی ختم ہو رہا ہے تو کب شروع ہو رہا ہے، کیا ہے سب بتا دوں گی میں انشاءاللہ آپ کو۔ جی رخسار صاحبہ ہیں؟ اور اشرا منصوری یہ تو ہیں ہی نہیں، انیسہ بی، انیسہ بی موجود ہیں؟ نہیں موجود، میری آواز آ رہی ہے؟ جی اپی آ رہی ہے۔ اچھا ہاں، اشرا منصوری تو ہیں، آپ نے ابھی اشرا کا نام لیا نا، اشرا منصوری کلاس میں ہیں؟ تو وہی میں آواز دے رہی ہوں، اشرا منصوری ہیں موجود؟ کلاس میں تو دکھ رہی ہیں، وہ پارٹیسپینٹ میں ہیں۔
رقیہ منصوری، اشرف منصوری، افسانہ ادیبہ، سمینہ خان، بس اتنے ہیں. آپ ان کی اٹینڈنس لگا لیجیے. سمینہ ابھی ہم خان. لیٹ جوائن ہوئے ہیں. اشرا منصوری. اچھا تو آپ اچھا ہاں لیٹ جوائن ہوئی تھی، صحیح ہے. اب لیٹ جوائن ہوئی تھی تو تھوڑی سی ہے نا پابندی سے کلاس لے لیں تو ہو سکتا ہے کور ہو جائے، ہے نا. جی ہم اسکول سے آنے میں لیٹ ہو گئے تھے آج. اچھا اور باقی سارے لوگ کہاں غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں غائب ہیں سب. اور کوئی رہ گئے ہو تو بتا دیں. چلیے ٹھیک ہے، 5 لوگ ہیں آج. 1 2 3 4 5. چلیے دعا پڑھ لیں کیا؟ میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو. جی جی آ رہی ہے ناہید صاحب، آ رہی ہے آواز آپ کی ماشاء اللہ. ہاں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تو میں سمجھی کہ شاید نہیں آ رہی آواز میری. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز نہیں جا رہی شاید. نہیں آواز برابر آ رہی ہے، سب کے مائک میوٹ ہے، شاید جی سب جی کاموں میں آ لگ گئے. رہی ہے. آ دعا رہی پڑھ لیں، دعا کے ہے. بنا کلاس ادھوری رہے گی. دعا بھی پڑھا کریں اور آمین بھی کہا کریں. عالم صاحب نے ہم لوگوں کو تاکید سے کہا کہ آپ لوگ دعا کے بعد آمین ضرور کہا کریں. تو جی دعا بنا پڑھے جایا نہیں کریں کلاس سے. ابھی کبھی جانا بھی پڑ جائے تو خود پڑھ لیا کریں دعا، جی ثواب ادھورا رہ جائے گا نہیں تو. سب مائک کھولیے اور ان کے ساتھ پڑھیے نائدہ صاحبہ کے ساتھ. ٹیچر کی یہ ایک طرح سے رسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات کا جواب نہیں دے رہے. ابھی میرا مائک کھلا ہے. جی پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة سبحان ربك العزة عما يصفون عما وسلام على المرسلين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلعت صاحبہ آپ کچھ کہنا ہے یا نہیں کر دیں ختم کلاس؟ جی کلاس ہوا. چلیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.